آج کا جو علی ہے جس کو دنیا جانتی ہے, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پہ آپ کو فائز کریں گے؟ بلکہ میں کیلکولیشنز کرنے لگ جاتا تھا کہ سال بعد میرے پاس کروڑ روپیہ ہوگا. اب 140 ممالک میں آپ کو, بلکہ اس سے زیادہ ممالک میں سنا جاتا ہے. تو میں بڑا ہنسا, میں نے کہا کہ دیکھو ارادہ ہمارا کیا تھا, ماڈلنگ کریں اور کچھ سنگر بنے. وہ ایک جو بنیادی چیز تھی وہ کیا تھی کہ جس نے آپ کو یعنی بالکل مولڈ اینڈ میلٹ کر دیا؟ وہ سنگر, وہ ایکٹر. میری یونیورسٹی میں کچھ ڈگری میں ایشوز میرے آئے, کچھ ایسے معاملات بنے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا. آپ کو انٹروڈیوس کروانے والے کہ آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ بہرحال پھر ایک دن اسی طرح میں کمرے میں بیٹھا تھا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں نے اچانک قرآن اٹھا لیا. جب کوئی بچہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے, داڑھی رکھنی شروع کرتا ہے, گھر والوں کی طرف سے ایک بہت برا ریئیکشن آتا ہے. صحیح. آپ کی لائف میں بھی ایسا کچھ ہو کہ جب میں سورہ احزاب پہ پہنچا اور میں نے پردے کے احکامات اور یہ سارے, اور میں نے اب تسلسل سے پڑھنا شروع کیا قرآن ترجمے کے ساتھ, تو میں نے انہیں ٹھک سے کہا جی گڈ بائے. آج کا نوجوان جو خاص دین کی طرف آنے کے لیے الحمدللہ اس کے اندر تڑپ ہے, وہ علی بننا چاہتا ہے, وہ طٰہٰ, وہ راجہ ضیاء بننا چاہتا ہے. یعنی یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو کچھ نے کہا جی کہ یہ تو شہرت کے لیے آ رہے ہیں. انہی فتنوں کی آگاہی کے حوالے سے آپ نے ایلومیناٹیز کو بھی جو ہے وہ ایکسپلین کیا, اور اس کی وجہ سے پھر آپ پہ جو ہے وہ کچھ پابندیاں بھی لگیں. تو سم ہاؤ وہ جب میں یونیورسٹی گیا تو سب نے یہ ازیوم کیا کہ ان کو جھکتیں بہت آتی ہیں. علی بھائی, اس مقام پہ آ کے بھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی خواہش کہ جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ کہ یہ جو آج کل نوجوان اگر کچھ شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس طرف آ جائیں, تو ان کو یہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہیں. کرسیاں اٹھائیں, خود ایونٹس مینیج کیے. ونس آئی واز اے والنٹیئر. علی بھائی, آپ جانتے ہیں حقوق الناس سینٹر فار نیو مسلم کا ایک پروجیکٹ ہے, نیو مسلم کمپلیکس. مذاق میں کثرت اس کو اوائڈ, کیونکہ جوانی کی ایک بیماری ہے, ضرورت سے زیادہ مذاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین, میں کچھ عرصے سے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آتا ہوں, سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہوں. یہی ایک سبب بنا کہ پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ لیکچرز, یونیورسٹیوں میں لیکچر, اور بہرحال پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک شہرت عام میسر آئی. اس کے پیچھے جن کا بنیادی طور پہ ہاتھ رہا ہے, آج ہم ان سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں. اور دوسرا, اس پروگرام کا جو مقصد ہے, آج اسلامک سٹار کے حوالے سے یہ سیریز کا ایک حصہ ہے یہ پروگرام. اور جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کرکٹ سٹار ہوتے ہیں, فلم سٹار ہوتے ہیں اور دیگر سٹارز ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں اسلامک سٹارز بھی ہوتے ہیں. تو آج ہم آپ کو ایک پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت, ہر دل عزیز شخصیت ہیں, جو کہ اسلامک سٹار بھی ہیں, اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں, خصوصی نوجوانوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی بھائی. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا بزی شیڈیول ہے, اور اس کے باوجود آپ نے اپنے بھائی کے لیے وقت نکالا. اکثر لوگ مجھے آپ کے پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں, جی ہاں جی, لیکن میری یہ عرصے سے خواہش تھی کہ جو ہے وہ اسلامک سٹار سیریز میں جو ہے وہ آپ ہمارے مہمان بنے. الحمدللہ. ایک ہوتا ہے کہ ہم جن کو سنتے ہیں ہم ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, پروفیشنل ایجوکیشن کیا ہے. تو یہ ایک ظاہر ایک شوق بھی ہوتا ہے, اور آپ کے جو فالوورز ہیں وہ جاننا بھی چاہتے ہیں. تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے. علی بھائی, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے, کہاں آپ کی جائے پیدائش, اور پھر آپ نے جو ہے وہ ابتدائی دن گزارے, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر وارث بھائی. وارث بھائی, اس سے پہلے اس سوال پہ ہوں, آپ کی اجازت سے ایک سٹوری میرے ذہن میں آئی. چونکہ آپ نے اسلامک سٹارز کے نام سے بڑا اچھا ایک پروگرام شروع کیا ہے. اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ لوگوں کو تعارف ہو ان لوگوں کا جو اسلام کی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. الحمدللہ. PIA میں ٹریول کر رہا تھا عمرہ کے لیے, اگست 2022 کی بات ہے. اچھا. تو وہ 3 سیٹس والا جہاز ہوتا ہے, جو 3 سیٹس ادھر ہوتی ہیں, بیچ میں ہوتی ہیں, پھر 3 سیٹس اس طرف ہوتی ہیں. تو میں اور میری وائف بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ ایک انکل میرے ساتھ رائٹ پر آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ہم جہاز میں بیٹھے, فلائٹ چلی, تو ہمیں ڈبل کوشنز ایک دم سے نا, جو ایئر ہوسٹس, میل جو ہوسٹ تھا, ایئر ہوسٹ, اس نے آ کر, آئی تھنک اسٹیورڈ کہیں گے اسے, اینی وے, اس نے آ کر ہمیں ڈبل کوشنز دیے. میں سمجھا شاید یہ سب کو دے رہے ہیں, تو ادھر ادھر میں نے دیکھا, لیکن باقیوں کو سنگل کوشن تھے. اچھا, ماشاءاللہ.
میں نے اس کو اگنور کر دیا. اس کے بعد ہمیں سرونگ ڈرنکس دی گئیں. میں نے کہا شاید یہ بھی اس فلائٹ کا خاصہ ہے, تو لیکن جب ادھر ادھر دیکھا تو باقیوں کو نہیں ملی. بہرحال وہ بھی میں نے اگنور کر دیا, اور وہ ابھی تک مجھے کچھ بتا نہیں رہے, اور وہ ان انکل کو بھی مل رہی تھی جو ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد بہرحال جب کھانا آیا الحمدللہ تو ہمارے لیے ڈبل باکسز آئے. اچھا, ایک میں اسپیشل کوئی سیلڈ تھا یا کچھ اور چیزیں تھیں ایکسٹرا ایڈڈ تھیں. اچھا, اب وہ آخر کار انکل سے رہا نہیں گیا, تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کوئی سنگر یا کوئی مطلب آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں؟ تو میں خود حیران تھا. میں نے کہا نہیں انکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ بچائے کوئی سنگر بننے سے. بٹ اینی وے میں نے پھر انہیں بلایا اور میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب مجھے مناسب نہیں لگ رہا, سارے دیکھ رہے ہیں, اچھا نہیں لگ رہا. بہرحال وارث بھائی پھر انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں سنتا ہوں آپ کے کلپس, بہت ہیلپ کیا ہے آپ کے کلپس نے, اور بلکہ ہم سارے جو عملہ ہے یہاں کا وہ الحمدللہ سمجھ گئے. جب آپ انٹر میں ہم بڑا خوش ہوئے. تو میں نے کہا دیکھیں لیکن مناسب نہیں لگ رہا, آپ یہ نہ کریں. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا وارث بھائی, انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں نے ساری عمر سیلیبریٹیز کو, سنگرز کو, ایکٹرز ایکٹریسز کو پروٹوکول دیا اس طرح کا. زندگی میں پہلی بار مجھے موقع ملا کہ میں کسی ریلیجس فگر کو دین کی محبت کے لیے اس طرح کی عزت دوں, تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے آپ قبول فرمائیں. کیا بات. جب یہ انہوں نے کہا تو وارث بھائی پھر میں نے انہیں کہا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ میں بذات خود کچھ نہیں ہوں, دین کی محبت کے لیے, دین کو عزت دینے کے لیے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر چلیں میں آپ کی یہ محبت قبول فرماتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے بھی پروگرام کے پیچھے یہی نیت ہے. جی بالکل صحیح. یہ اصل میں دین کو انشاءاللہ تعالیٰ پروموٹ کرنے کے لیے اور دین کو گلیمرائز, ایک پازیٹیو گلیمرائز کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, جو کہ ایک بڑی اچھی کام ہے. اور ہمارے نوجوانوں کے یا ہماری آنے والی نسلوں کو کم سے کم یہ بھی تو پتہ ہونا کہ ایک اسلامک اسکالر کا رول کیا رہا ہے سوسائٹیوں میں, اور ان کی کتنی خدمات ہیں. آگے چل کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہمیں اس کے لیے کتنا پے کرنا پڑتا ہے, صحیح, اور پے کیا کرنا پڑتا ہے, اپنے بچوں کا ٹائم, اپنے پیرنٹس کا ٹائم, ریلیٹیوس کا ٹائم. تو یہ جو دین کی خدمات ہیں اس کے پیچھے یہ بڑی بڑی قیمتیں ہیں جو آپ لوگوں نے ادا کی ہیں. آتے ہیں اسی سوال کی طرف کہ علی بھائی کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے جہاں آپ پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم آپ کی؟ وارث بھائی ویسے تو ہم لاہور سے ہیں, کرشن نگر کا جو علاقہ ہے, کرشن نگر, جی نیشنل ٹاؤن ساندہ کا جو ایریا ہے. میرے والدین دونوں وہیں سے ہیں, میرے 90% رشتہ دار لاہور سے ہیں, بلکہ 95% انڈیا سے مائیگریٹ کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے. اچھا. تو ویسے میں پیدائش میری فیصل آباد کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ والدین کی دونوں کی گورنمنٹ سرونٹ تھے, امی ابو دونوں کی ٹرانسفر وہاں پہ تھی. اور سب سے زیادہ وہ ابو تو لوکل گورنمنٹ سے ریٹائرڈ ہیں, والدہ ماشاء اللہ اسسٹنٹ پروفیسر ریٹائرڈ ہیں انگلش. اچھا, الحمدللہ. پوئٹری بھی کرتی تھی. تو ابو اکثر کہتے ہیں کہ یہ والا جو ٹیلنٹ ہے والدہ سے آیا, ذرا ایک پوئٹک سینس اور تھوڑی سی پبلک اسپیکنگ الحمدللہ. تو والدہ میری ڈبیٹر اور تقاریر میں بڑا حصہ لیا انہوں نے اپنی جوانی میں. تو بہرحال والدہ اسسٹنٹ پروفیسر ریٹائرڈ ہیں, اور چونکہ فیصل آباد میں سب سے زیادہ ان کی جاب گزری, وہیں پہ گھر بنا لیا تھا. تو میری پیدائش وہیں کی ہے, میری تعلیم بھی فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد گرامر اسکول سے او لیول کیا, پھر بیکن ہاؤس سے اے لیول کیا, پھر جی آئی کے انسٹیٹیوٹ ہے وہاں میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو اب ہم لاہور میں ہیں ماشاء اللہ پچھلے 12-13 سال. یعنی آپ کے ایکسنٹ سے بالکل نہیں لگتا کہ آپ لاہوری ہیں. بس وہ شاید میں ڈفرینٹ لوگوں میں رہا ہوں وارث بھائی یونیورسٹی میں, تو ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ. کراچی والوں میرے سب سے اچھے دوست کراچی والے تھے بس اسی یونیورسٹی میں, تو مجھے کئی لوگ کراچی کا بھی سمجھتے ہیں بالکل کہ آپ کی اردو ذرا ویسی تھوڑی بہت لگتی ہے, تو شاید یہ وجہ. علی بھائی آپ کی جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ وارث بھائی میں نے جی آئی کے انسٹیٹیوٹ, اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے میکینیکل انجینئرنگ کی. آلدو میرے کسی ٹیچر نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرا وہاں ایڈمیشن ہو جائے گا, کیونکہ سچ بات ہے میں اتنا برائٹ اسٹوڈنٹ اس سینس میں نہیں تھا کہ پڑھا نہیں. ویسے ماشاء اللہ اللہ نے ذہانت دی تھی, بٹ لاپرواہی تھی, ظاہر ہے کچھ کمپنی ایسی تھی. تو اللہ کی طرف سے میرا جب ایڈمیشن ہوا الحمدللہ, تیاری میں نے اچھی کی تھی انٹری ٹیسٹ کی, تو سارے ہی شوق میں تھے کہ ان کا کیسے ایڈمیشن ہو گیا. بٹ اینی وے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے. تو جی آئی کے انسٹیٹیوٹ سے میں نے 2010 میں میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویٹ کیا, اور اب پچھلے 2 سال پہلے میں نے, آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹرز ان سائیکالوجی بھی کر لی. جی. ساتھ میں IOU جو ادارہ ہے ڈاکٹر بلال فلپس,
وہاں سے اسلامک سائنس میں بھی ماسٹرز. اسلامک یونیورسٹی سے. جی اچھا الحمدللہ. جی علی بھائی اس میں جب ابھی دین کی طرف آپ نہیں آئے تھے تو خواب کیا تھا, بننا کیا ہے؟ کوئی ایکٹر بننا تھا, فلم سٹار بننا تھا, کرکٹر بننا تھا, یا بڑا بزنس مین بننا تھا؟ خواب کیا تھا؟ میری ابھی مزے کی بات وارث پہ میری بات ہو رہی تھی میرے ایک اے لیول کے دوست سے. اس کی کال آئی بڑے عرصے بعد, تو وہ مجھے چھیڑ رہا تھا کہ اب تو ماشاءاللہ بڑے مشہور تم ہو گئے ہو. بڑے عرصے بعد اس نے کال کی اور بہت میں نے اس کا ٹائم گزارا ہے. فیصل آباد رہتا ہے وہ. اس نے مجھے کہا کہ اس کی کزن ہے وہ ماشاءاللہ میرے لیکچر پہ آنا چاہتی ہے. میں نے کہا ضرور, بسم اللہ. تو وہ مذاق کر رہا تھا, کہتا تمہیں یاد ہے ایک بار ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے اسکول میں, بیکن ہاؤس میں, تو ہم عاطف اسلم وغیرہ ان کو ڈسکس کر رہے تھے, تو تم نے کہا تھا کہ ایک دن تیرا بھائی بھی دیکھیں اسی طرح مشہور ہوگا. تو میں بڑا ہنسا. میں نے کہا کہ دیکھو ارادہ ہمارا کیا تھا, ماڈلنگ کریں اور کچھ سنگر بنے, لیکن بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرف لانا تھا. تو میرا بڑا شوق تھا وارث بھائی ماڈلنگ کا. میرے 2-4 دوست بھی ماڈلنگ میں تھے اس ٹائم پہ, تو انہیں دیکھ دیکھ کے میرا بڑا تھا. اور ایک بات بتاتے چلو, محسن عباس حیدر ایک ہمارے ایکٹر ہیں, یوتھ میں مشہور ہیں, وہ میرے بچپن کے دوست ہیں. تو ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے, انہیں بہت وقت گزارا ہے. تو وہ اور میں دونوں ہی ایکٹر اور سنگر بننا چاہتے تھے, ماڈل ایکٹر سنگر. سبحان اللہ. تو میری دعا ہے محسن کے لیے, اگر وہ سن رہا ہے تو میری اس کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں انشاءاللہ. اب یعنی صرف وہ آپ کے جو کلاس فیلو تھے ان کی کزن نہیں, بلکہ کون ہے جو آپ کے لیکچر میں نہیں آنا چاہتا؟ تو بلکہ مجھے یاد ہے ایک بار ہم اکٹھے ٹریول کر رہے تھے سیالکوٹ, تو ایک آپ کے بچپن کے دوست ملے, وہ کرکٹر تھے. تو آپ نے بتایا کہ یہ مجھے کرکٹ ٹیم میں بھی نہیں یعنی کھلانے میں ذرا تھوڑے احتیاط کیا کرتے. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یعنی وہ ہم نے جب دیکھا کہ آپ کا وہاں پہ جو پروٹوکول تھا, اکٹھے ہی تھے ہم, اور ماشاءاللہ جس طرح, تو یہ دیکھیں یہ ساری عزتیں, ساری برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی برکت سے دیتے ہیں. علی بھائی فیملی میں کون کون ہے؟ فیملی میں اکیلا بھائی ہوں وارث بھائی. اچھا. 3 بہنیں ماشاءاللہ. اچھا میرڈ ہیں. بڑی ہیں بہنیں ساری؟ نہیں 2 بڑی ہیں, ایک چھوٹی ہیں. اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ. اور یہ آج سے پہلے آپ نے کبھی یعنی تذکرہ, مجھے تو آپ لوگوں نے مشہور کیا کہ آپ کی بیویاں کتنی ہیں, تو آپ لوگوں نے اپنا کبھی نہیں بتایا. مجھے آج اپنا ٹو فرینکلی مجھے آج پتہ چلا کہ علی بھائی اکلوتے ہیں اور ماشاء اللہ ہماری 3 بہنیں ہیں. لیکن یہ کہ اللہ نے آپ جیسے بھائی دیے الحمدللہ, وہ چاہت پوری کی اللہ بھائیوں والی. اللہ تعالیٰ ہماری ان تعلقات میں وہ اخلاص پیدا فرما دے جو اللہ کو محبوب ہے, مطلوب ہے, مقصود. علی بھائی دین کی طرف آنے کی کیا وجہ بنی؟ ایک ہوتی ہے نا واو مومنٹ, وہ ایک جو بنیادی چیز تھی وہ کیا تھی کہ جس نے آپ کو یعنی بالکل مولڈ اینڈ میلٹ کر دیا؟ وہ سنگر, وہ ایکٹر, وہ جو ہیرو بننے کی خواہش تھی, خواب تھا, اس نے دین کا ہیرو بنا دیا. وارث بھائی جو نوجوان کرتے ہیں ظاہر ہے ایسے لاپرواہ حرکتیں, نان محرم سے چیٹنگ باتیں, تو اسی طرح میرا اٹھنا بیٹھنا تھا ظاہر ہے یونیورسٹی میں بھی فیمیلز کے ساتھ, اور انٹرنیٹ پہ اس وقت MSN میسنجر ہوا کرتا تھا, اگر آپ کو یاد ہے. جی 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 بالکل. تو اس پہ چیٹنگ, یاہو ہوتا تھا, یاہو میسنجر, MSN. لیکن یہ کہ الحمدللہ اللہ نے ان بڑے گناہوں سے بچایا ہے, اللہ تعالیٰ باقی ہمارے عیبوں کو چھپائے, آمین. تو بس یہی ہوا کہ ایک خاتون تھیں, ان سے میں بات چیت کرتا تھا, ان کا ذرا ریلیجن میں انٹرسٹ تھا, تو وہ میری توجہ دلاتی رہتی تھیں. کوئی بری بات نہیں ہوتی تھی, بس یہ کہ توجہ دلاتی تھیں میری اس طرح نمازوں کی طرف, نمازیں پڑھ لو, اور قرآن مجید کی طرف. اور بڑی ایک عجیب بات لگے گی, آج ہم نوجوانوں کو اس پہ ذرا مذاق بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ میں پروموٹ نہیں کر رہا, یہ میں دور جہالت کی بات بتا رہا ہوں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی نان محرم سے اس لیے بات کریں کہ مذہب کی بات تبلیغ کر رہی ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بٹ اینی وے وہ دور جہالت کی بات ہے. خیر وہ میں نے اس لیے یہ بات مینشن کی کہ اس کے آگے ایک مزے کا واقعہ. بہرحال وہ اس طرح میری توجہ دلاتی تھی. تو اس کے بعد میری یونیورسٹی میں کچھ ڈگری میں ایشوز میرے آئے, کچھ ایسے معاملات بنے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا. کھل کے بتا دیتا ہوں, یعنی میری ڈگری کچھ عرصہ لیٹ ہو رہی تھی, تو اس کی وجہ سے میں بڑے ڈپریشن میں گیا. انجینئرنگ کی. تو یہ ایک بڑا خواب ہوتا ہے نا کہ ٹائم پہ گریجویٹ ہوں. تو بہرحال وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ڈگری میری ڈیلے ہو رہی تھی, تو اس وجہ سے میں بڑا ڈپریسنگ فیز میں چلا گیا. اسی دوران وہ تلقین وغیرہ مجھے کرتی رہتی تھی. اینی وے
پھر میرا ایک دوست تھا جس نے اس واقعے سے ٹھیک 3 مہینے پہلے، جماعت اسلامی کا دوست تھا میرا، اس نے مجھے قرآن مجید گفٹ کیا تھا، ٹرانسلیشن مولانا مودودی رحمہ اللہ، مختصر حواشی اردو کی ٹرانسلیشن، لیکن وہ میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی. تو وہ میں نے اپنے کمرے میں ٹاپ شیلف میں رکھ دی، غلاف میں بند کر، جس طرح ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں. عزت دی میں نے، لیکن پڑھا کبھی نہیں. بہرحال وہ پھر جب ڈپریسنگ ایک فیز آیا، میرا سمر لگا. وہ سمر میں نے اس لیے لگایا تھا ڈگری کو بچانے کے لیے. سمر سیمسٹر لگاتے ہیں تاکہ کچھ ایکسٹرا کورسز لے کے آپ ڈگری کو ٹائم پہ کرنے کی کوشش کریں. تو اس دوران میں انڈین آئیڈل بہت سنتا تھا. سیزن 3 چل رہا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، 2007 کی بات. پیچھے سنگر بننے کا خواب بھی تھا. بالکل بالکل. تو میں، میرا دوست ہے کراچی کا دوست، اس کے کمرے میں بیٹھے ہم ہر وقت وہی سنتے تھے، ایپیسوڈز دیکھتے تھے. اس کی سارے گاما پا ایک شو ہوتا تھا اس کی، تو بہرحال پھر کمنٹ کرتے تھے اس نے کتنا اچھا گایا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو اس کے بعد پھر کھانا کھاتے ہوئے پھر ہم آپس میں گانے بھی سناتے تھے ایک دوسرے کو. اینی وے، تو لیکن سکون نہیں مل رہا تھا. وہ چیز نہ بڑھتی جا رہی تھی، وہ ڈپریشن، وہ لونلی نیس، اور وہ راتیں جاگنا، پھر سارا دن سونا، وہ ایک منحوس روٹین جسے میں کہوں گا. تو وہ چیز مل نہیں رہی تھی. بہرحال پھر ایک دن اسی طرح میں کمرے میں بیٹھا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں نے اچانک قرآن اٹھا لیا اور میں نے کہا کہ آج کھولتے ہیں، پڑھتے تو ہیں اس میں کیا ہے. اللہ. تو سورہ آل عمران کھلی اور مجھے نہیں پتا تھا سورہ آل عمران میں کیا ہے. ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا تھا قرآن کھولے ہوئے، مجھے تو پڑھنا بھی بھول گیا تھا صحیح سے عربی. بچپن میں قاری صاحب نے پڑھایا تھا، اس کے بعد میرا نہیں خیال کبھی توجہ گئی تھی میری. بہرحال جب میں نے وہ کھولا وارث بھائی، تو سورہ آل عمران کی یہ والا پیسج نکلا ڈائریکٹ، جس میں جب یہ آئی کہ غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا. سبحان اللہ. اللہ. تو یہ جب میں نے پڑھا تو دیٹ واز دی واو مومنٹ کہ سبحان اللہ، اللہ نے جواب دے دیا ہے مجھے. یعنی اللہ کو پتہ ہے میں کس اسٹیٹ سے گزر رہا ہوں، اور خاص وہ اس وقت جب آپ ڈپریشن میں تھے. اللہ اکبر. تو وہ پھر میں نے ارادہ کیا وارث بھائی کہ نا اب میں نے پڑھنا ہے قرآن، ریگولر پڑھنا. بس وہ اللہ کی طرف سے استقامت آئی. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت لین جو ہمارا نیٹ ورک تھا، لوکل ایریا نیٹ ورک GIK کا، بہت مشہور ہے. یو کین فائنڈ اینی تھنگ آن دیٹ، TV سیریز، موویز، ہر کانٹینٹ آپ کو ملتا ہے. تو اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک ویسے ہی کلپ میرے مائنڈ سے گزرا، میری نظروں سے گزرا. میں نے کہا یہ کون ہے، کون بندہ ہے یہ، مطلب لاجک سے بات کر رہا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہے، ڈاکٹر ہے. پھر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بہت اس وقت ماشاءاللہ عروج تھا ان کا. جی بالکل ایسے، یہ بیان القرآن کا اور یہ کلپس، کیونکہ اس وقت آ جا کے یہ 2-3 نام ہی تھے، ڈاکٹر فرحت، ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر جو سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں. تو وہ سنا تو اس سے پھر مزید مجھے ایک اور دنیا ملی، سبحان اللہ کہ یار یہ کیا بات ہے. وہاں سے وارث بھائی جرنی شروع ہوئی. پھر آگے رمضان آ گیا سپٹمبر میں، اس سے مزید تقویت ملی، نمازیں پکی ہوئیں. لیکن قرآن میں نے نہیں چھوڑا. میں مطلب اگر مجھ سے کوئی ینگسٹر پوچھتا ہے آپ کی استقامت کی وجہ کیا ہے، ڈیلی قرآن اللہ کی طرف سے، اور تھوڑی قربانی یہ کہ میں عصر کے بعد کرکٹ کھیلتا ہوتا تھا ڈیلی ہاسٹل کے باہر. تھوڑی سی میں نے قربانی دی. میں نے کہا یار کرکٹ میں نہیں کھیلوں گا، قرآن پڑھوں گا اس ٹائم، کیونکہ میرے پاس وہی فری سلاٹ بچتا تھا. اب 2 چوائسیز تھیں، قرآن پڑھوں یا کرکٹ کھیلوں. یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ قربانی اللہ نے دلوائی. اور مجھے لگتا ہے کہ قربانی جب دی تو یہ اللہ کو پسند آئی یہ بات، اور یہ بھی اللہ نے ہی کروایا، اللہ کی توفیق تھی. تو مجھے استقامت ملی قرآن کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی. تو وہ میں پڑھتا گیا. اب وہ میں نے مینشن کیوں کیا ہے، خاتون کو کیوں مینشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ ان کے لیے میں دعا گو ہوں، ابھی جہاں بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتوں سے نوازے. ان کو مینشن میں نے اس لیے کیا کہ جب میں سورہ احزاب پہ پہنچا اور میں نے پردے کے احکامات اور یہ سارے، اور بلکہ سورہ نور بھی میں نے اب تسلسل سے پڑھنا شروع کیا قرآن ترجمے کے ساتھ. تو میں نے انہیں ٹھک سے کہا جی گڈ بائے، آج کے بعد ہم بات نہیں کر سکتے. یعنی میں الحمدللہ جب پڑھا تو اسے سمجھا، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی کہ اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو یہ میں نے اس لیے صرف مینشن کیا ہے. ماشاءاللہ وہ بھی نیک خاتون تھیں، ان کو بات سمجھ آ گئی. تو یہ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا فیلنگز والا، یہ بس ایک بات چیت والا جو تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے، اور میں اس کو ہرگز پروموٹ نہیں کر رہا، یہ صرف اس لیے ہے کہ ینگسٹرز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وی بین دیر، ہم اس جگہ سے، اس فیز سے گزرے ہیں
جو تمہیں آج چیلنجز آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بچایا الحمدللہ، اور اس کو ہرگز میں پروموٹ نہیں کر رہا۔ علی بھائی، آپ کے پوڈ کاسٹ کا ہی ایک کلپ تھا، وہ بہت وائرل ہوا، ملینز میں تھا وہ، اور اس کا جو مورل تھا وہ یہی تھا کہ جب اللہ کی خاطر تم کسی چیز کو چھوڑتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر نہیں بلکہ بہترین سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے کوئی سیکریفائس کرو تو صحیح نا۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے ایک تو اپنی کرکٹ جو آپ کی ہابی تھی، شوق تھا، پیشن تھا، ایک تو وہ ٹائم آپ نے قرآن کو دینا شروع کر دیا، اور دوسرا جب قرآن سے کسی چیز کی حلت اور حرمت آپ کو پتہ چلی تو آپ نے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ظاہر یہ قربانیاں ہیں، اور یہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا ہے یہ اس کی برکت سے ہے۔ علی بھائی، دین کی طرف جب لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، میرا کیس تو بالکل ایکسیپشن ہے۔ عام مسلمان گھروں سے بھی جب کوئی بچہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے، داڑھی رکھنی شروع کرتا ہے، یا علماء اکرام سے جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے، ایک تعلق قائم ہوتا ہے، تو گھر والوں کی طرف سے ایک بہت برا ری ایکشن آتا ہے۔ صحیح، آپ کی لائف میں بھی ایسا کچھ ہو؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک تو شوق بہت لگا تھا انہیں، ایک دم سے اسے ہوا کیا ہے، یہ تو انجینئر بننے جا رہا تھا یا عزائم کچھ اور تھے؟ کچھ قصور میرا بھی تھا وارث بھائی۔ میں ان ینگ بچوں کو جو دین کی طرف آتے ہیں، سیلف اسٹڈی سے آتے ہیں، شروع میں صحبت نہیں ہوتی، سیلف اسٹڈی سے آتے ہیں، ویڈیوز دیکھ کے آتے ہیں، تو کچھ زیادہ ان میں سختی اور حکمت کی کمی ہوتی ہے، جو کہ مجھ میں بھی تھی۔ تو کچھ قصور میرا بھی تھا کہ میں نے امیج کچھ ایسی رکھی ان کے سامنے کہ بس یہ تو اب گیا، یہ تو اب سب کچھ چھوڑ کے نکل رہا ہے۔ تو بہرحال وہ میرا کچھ قصور تھا، لیکن اینی وے وقت کے ساتھ ساتھ جب مجھ میں کمپوزر آیا، صحبت میں بیٹھے علماء کی، ڈاکٹر انس بھائی کا بہت رول ہے اس میں، میری صحبت ماشاءاللہ، ڈاکٹر انس مدنی پی ایچ ڈی اصول تفسیر، ماشاءاللہ مدنی فیملیز کے جو اسکالر ہیں، مغیرہ بھائی ان کے بھانجے ہیں، مغیرہ کے ماموں ہیں وہ۔ تو یہ جو ٹھہراؤ جب میرے میں آیا تو خود ہی پھر آہستہ آہستہ انہیں سمجھے، لیکن شروع میں مجھے بہت کچھ سننا پڑا کہ یہ 2 دن کا بخار ہے، اتر جائے گا۔ ایون میرے چاچو نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں میرے ابو کو، بھائی یہ 10 دن کا شوق ہے، اتر جائے گا، آپ دیکھ لیں، پریشان نہیں ہو، یہ واپس آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، کہیں نہیں جاتا یہ وہ۔ لیکن الحمدللہ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ بہت ایکٹیو ہو رہے ہیں، کتابیں خرید رہے ہیں، حدیث کی کتب میں خریدا کرتا تھا، لائبریری بنائی میں نے ماشاءاللہ، پھر ماشاءاللہ دیکھا نماز بہت پکی پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ چلو ایک اچھی سائڈ ہے، کیونکہ میرے والدین ویسے تو ریلیجس مائنڈڈ ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا گھبراتے تو ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بچہ ایک دم سے کہے کہ جی نہیں میں نے اب جانا ہی ریلیجس سائڈ پہ، میں نے کچھ کرنا ہی نہیں، تو اس میں علی بھائی کوئی ہماری طرف سے ریئیکشن ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اب ٹی وی بھی حرام ہے، ایک دم سے گھر میں پردہ بھی جو ہے وہ ہم لاگو کر دیں گے، اور میوزک اب کوئی جو سنے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے، تو اس طرح کا نوجوان کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا ایریٹیٹ کرتا ہے فیملی کو۔ ایگزیکٹلی، پھر یہ کہ عقیدے کے حوالے سے ظاہر ہے میں نے ایک دم سے بہت اگریسو دعوت شروع کر دی، کیونکہ کچھ ڈفرینس مجھے فیل ہوا کہ جب میں کتاب التوحید اور یہ کچھ عقیدے کی کتابیں پڑھیں شروع میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے ایک دم بندہ ذرا، آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب بغیر کسی گائیڈ کے، استاد کے جب ہم سیلف اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح بات، صحبت میسر نہ ہو تو یہ مسائل ایسے ہی ہے۔ مجھے ویسے گھر والوں سے زیادہ دوستوں کی طرف سے مسائل زیادہ آئے تھے، یعنی دوستوں نے ٹف ٹائم بہت دیا تھا، کیونکہ میں یونیورسٹی میں وارث بھائی، ایکچولی اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، چونکہ میں فیصل آباد سے ہوں، میری جو ایجوکیشن اور ساری آپ کہہ لیں نوجوانی وہاں گزری ہے، تو سم ہاؤ وہ جب میں یونیورسٹی گیا تو سب نے یہ ایزیوم کیا کہ ان کو جھکتیں بہت آتی ہوں، تو مجھ سے بڑا ایکسپیکٹ کرتے تھے، بلکہ میں ایک سوسائٹی کا انٹرویو دینے گیا، ٹیکنیکل سوسائٹی تھی، ASME، امیریکن اسکول فار میکینیکل انجینئرنگ، میں بڑی اچھی تیاری کر کے گیا کہ سوسائٹی کا حصہ بنوں گا۔ وہاں پہ سینئر نے جب پوچھا تم کہاں سے ہو، میں نے کہا فیصل آباد سے، تو انہوں نے کہا اچھا جھکتیں سناؤ، اور وہ اپنے کلاس ہے کہ اچھا اس کو اب جگت لگاؤ، اس کو جگت لگاؤ، میں اب ان کا منہ دیکھوں، ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں اتنی آتی تھی، تو بہرحال مجھے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے۔
اب پتہ نہیں اس بات پہ کیا یا شاید انٹرویو اچھا نہیں گیا. اس کے بعد پھر میں نے ٹھان لی وارث بھائی, میں نے پھر اسٹیج ڈراماز دیکھنا شروع کیے کہ اب جو ہے وہ میں نے رٹنا شروع, آبائی علاقے کی. ہاں میں نے کہا کہ اب پھر ان کو میں بتاتا ہوں سب کو. تو میں پھر اتنا ڈینجرس بن گیا وہ یاد کر کر کے کہ میں پھر محفل جماتا تھا, بیچ میں ہوتا تھا, ارد گرد دوست بیٹھے ہوتے تھے, کسی ایک کو پکڑ لیا بس شروع ہو گئے. پھر اسی طرح جب کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا, کوئی ڈرامہ فیسٹیول وہاں آڈیٹوریم میں, تو اس میں مختلف ادارے آتے تھے کمپیٹ کرنے, NCA, اقرا یونیورسٹی, انڈس. تو مجھے باقاعدہ سوسائٹی والے, ڈراماٹک سوسائٹی والے, یہ دین کی طرف آنے سے پہلے کی بات ہے, وہ مجھے باقاعدہ لے جاتے تھے آڈیٹوریم میں کہ تم نے چپ کر کے پیچھے بیٹھ جانا ہے جب لائٹس آف ہوں گی, اور ظاہر لائٹس آف ہو جاتی ہیں آڈیٹوریم کی, تم نے چپ کر کے نا بس لگانی ہے, وہ ہم سنبھال لیں گے. سیکورٹی میں وہ خود ہوتے تھے, کہتے تم ہم پہ چھوڑ دو, ہم سنبھال لیں گے, تم بس اونچی اونچی لگائی جاؤ. تو اس سے مورال ڈاؤن ہوگا ان کا. بہرحال یہ جب ایک دم شفٹ آئی مجھ میں تو وہ بڑا ایک دم ظاہر خلاف ہوئے, تانے پڑے مجھے کہ جی یہ دیکھو جی 100 چوہے مار کے بلی حج کو چلی. یہ عام طور کچھ نے کہا جی کہ یہ تو شہرت کے لیے آ رہے ہیں, اب ان کو جو ہے نا یہاں پہ شہرت نہیں ملی تو اب یہ اس طرف آ رہے ہیں کہ اٹینشن گریب کریں ایک دم سے. بہت باتیں سننے کو ملی. پھر مجھے چڑھانے کے لیے وہ, اب میں کوریڈور سے گزرتا تھا اپنے ہاسٹل روم میں, تو میرے اپنے ہی دوست گانے اونچی لگا لیتے تھے چڑھانے کے لیے, صرف کہ یہ آ رہا ہے تو اونچی کر دو, گانے اونچی کر دو. پھر ہم گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں تو ایسے گندے گانے لگا لینا چڑھانے کے لیے. بہرحال اب وہی دوست ماشاء اللہ سوالات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو ان سے زیادہ مجھے جو ہے نا وہ ٹف ٹائم ملا ہے ایکچولی دوستوں. علی بھائی آفٹر ڈگری آپ CB&I کمپنی میں بھی, دبئی بیسڈ کمپنی ہے, آئل ریفائنری کی غالباً یہ کمپنی ہے. یہ تو لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ یہاں جاب ملے, آپ کی جاب ہونے کے باوجود آپ نے وہاں سے ریموو کر دیا. جی الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا کرنا ہوا کہ اگین وہی بات ریپیٹ ہوئی کہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ان کو اتنی اچھی جاب مل جائے گی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عطا کی. لوگوں نے کہا کہ سفارش ہے, کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کس کی سفارش لگوائی آپ نے, ہمیں بتاؤ کس کا ریفرنس ہے. لیکن اللہ جانتے ہیں کہ وہ ایک انٹرویو میں نے بالکل اپنے اس پہ کیلیبر پہ کلیئر کیا, بالکل کمپیٹنسی پہ, بلکہ ٹاپ کیا تھا میرا. نام ٹاپ پہ تھا لسٹ میں الحمدللہ. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پبلک اسپیکنگ میری اچھی تھی, تو انٹرویو میں وہ کافی مجھے فائدہ دیا اس چیز نے. وہ کمپنی کا اب نام ہے وارث بھائی میکڈرمٹ. اچھا, اور یہ تقریباً 140 کنٹریز میں ان کی برانچز ہیں, اور یہ آئل اینڈ گیس کنسٹرکشن جو ٹینکس ہوتے ہیں, کبھی آپ نے شیل راستے میں دیکھا ہو, یہ فیصل آباد ٹو لاہور جب ٹریول کرتے ہیں شیخ پورہ روڈ پہ, جی بالکل, تو وہ بڑے بڑے ٹینکس گول بنے آتے ہیں آئل کے, جی 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 شیل کے ہوتے ہیں یا کسی اور کمپنی کے. تو وہ بڑے بڑے ٹینک, اس سے حافظ آباد کے قریب, ایگزیکٹلی اس سے بھی 10 گنا بڑے ٹینکس یہ کمپنی بناتی ہے, اور پاور پلانٹس بناتی ہے یہ کمپنی. تو یہ بہت ہی آئیڈیل جاب, ایک کیریئر جاب تھی, اور میں بہت خوش تھا. میری زندگی کا ون آف دی موسٹ ہیپیسٹ ڈیز وہی تھا جب مجھے جاب ملی, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کا ایک ڈریم ہوتا ہے. چھوڑنے کا پیشن کیا تھا بھلا؟ بس وارث بھائی وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت روبوٹک زندگی ہے, صبح اٹھو 9 to 5. ہاں 9 to 5 نہیں وارث بھائی, یہ تو فیلڈ جاب جو ہوتی ہے, جب روشنی نکل جائے تو کام شروع ہو جاتا ہے. 5:30 کبھی 5 بجے بھی کام شروع ہو جاتا تھا. صبح 4 بجے ہم اٹھتے تھے. آپ سائٹ پہ تھے؟ سائٹ پہ تھا, اور اس کے بعد پھر یہ شام 6 بجے تک چلتا تھا, بیچ میں 1.5 گھنٹے کی بریک تھی. تو یہ 12 to 13 آور کی جاب بنتی تھی. اس میں ٹریول نہیں ہے, ابھی ٹریول الگ سے ہے, تو یہ 15 گھنٹے آپ لگا لیں. ایک تو یہ اتنا ٹائم ڈیمانڈنگ جاب. پھر اس کے بعد میں نے جب وہاں کی لائف دیکھی, لوگ ملائے اللہ نے مجھے جن کے ریگریٹس تھے آئل اینڈ گیس فیلڈ پہ نا, لوگوں میں ڈپریشن بہت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ فیلڈ بہت دور ایک جگہ ہوتی ہے, اور ڈیزرٹ ہے, اور پھر ڈیزرٹ ہے, پھر یہ کہ فیملی سے آپ اتنا کٹ آف ہوتے ہیں وہاں پہ. یعنی ایسے ایسے مجھے پاکستانی ملے جنہوں نے کہا کہ میں والد فوت ہوئے, میں لیٹ پہنچا, دفنائے جا چکے تھے. یعنی میں نے ان کا چہرہ صرف موبائل فون میں دیکھا. اسی طرح میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں مہینے بعد جا کر بیٹی کو دیکھا, یعنی مجھے چھٹی نہیں ملی. تو یہ اس طرح کے مجھے اشارے جب ملے کہ یہ دیکھ لو دس از دا فیوچر, اور مجبوری میں کرتا ہے بندہ. ظاہر ہے میرا نہیں خیال کوئی بہت ہی شوق سے وہاں پہ رہ رہا ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی. تو پھر میں نے استخارہ کیا, کیونکہ ایک تو مجھے یہ لگا کہ یہاں پہ میرا وہ دعویٰ کا ویژن نہیں پورا ہو سکتا. یہاں پہ تو پھر میں اسی طرح 6 day a week 12 گھنٹے کی جاب, اور جو ایک چھٹی آتی ہے اس میں سارے دبئی ابو دھابی چلے جاتے ہیں پارٹی کرنے.
اور چل کرنے. تو ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی روٹین کو فالو کرنے لگوں. مجھے جب یہ خطرہ نظر آ گیا, اشارہ کیا, پیرنٹس سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, آپ آ جاؤ. بڑا ساتھ دیا میرے ماں باپ نے, وہ بھی مس کرتے تھے, ظاہر ہے اکیلا بیٹا. تو یہ کچھ نیت تھی, ایک دین کا کام کرنا ہے تو یہاں پہ تو نہیں ہونے والا. بلکہ میں کیلکولیشنز کرنے لگ جاتا تھا کہ سال بعد میرے پاس کروڑ روپیہ ہوگا, 5 سال بعد میرے پاس یہاں رہ کے 10 کروڑ ہو جائے گا. تو جب یہ اس طرح کی میں مٹیریلسٹک کیلکولیشنز میں لگا تو میں نے کہا یہ تو کام خراب ہو رہا ہے, یہ تو ڈائریکشن ٹوٹلی چینج ہو رہی ہے. بس پھر استخارہ کیا, بہت مشکل ایک ڈیسیجن لیا. آیا تو کافی رشتہ دار حیران ہوئے, بلکہ کئیوں نے کہا کہ اس نے چھوڑی نہیں, اس کو نکالا گیا ہے. کیونکہ انبلیویبل چیز ہے نا یہ کہ وہاں سے کوئی چھوڑا ہے. تو خیر اینی وے, عقل تو کسی کو ملتی نہیں ہے, اور مل جائے اور وہ چھوڑ دے تو واقعی یہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ لوگ تو سوچیں گے جی نکالا ہی گیا. اینی وے پھر جاب یہاں نہیں ملی کافی عرصہ, مل بھی رہی تھی تو بہت ہی کم سیلری پہ, لٹرلی 10 ٹائم کم سیلری پہ. تو میں بڑا مایوس ہوا پاکستان کے حالات سے. لیکن خیر اللہ نے یہ سکھانا تھا, ایک اللہ نے آپ سے کام کوئی اور لینا. اللہ آپ نے بتایا کہ ان کی 140 ممالک میں اس کمپنی کی برانچز تھیں. اب 140 ممالک میں آپ کو, بلکہ اس سے زیادہ ممالک میں سنا جاتا ہے. الحمدللہ. علی, اس میں آج کا جو علی ہے جس کو دنیا جانتی ہے, جانتی بھی ہے, شوق سے سنتی بھی ہے, محبت بھی کرتی ہیں, آپ کو غائبانہ دعائیں بھی دیتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پہ آپ کو فائز کریں گے؟ نہیں وارث بھائی, بالکل نہیں. بلکہ جو دعاؤں کی آپ نے بات کی, ابھی کل ہی سبحان اللہ میں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا تھا یوتھ کلب میں, آفس میں, کہ لوگوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے ہمیں بچایا ہوا, استقامت ہمیں ملی ہوئی ہے, اور ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت عطا کر رہا ہے. اکثر میں ٹورس پہ جاتا ہوں تو ایک مہینہ بھی گھر سے دور رہنا پڑتا ہے. پیرنٹس ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہی رکھے, آسانی کرے. تو میں انہیں بھی یہی کہتا ہوں, اور وہ بھی اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے, ماشاءاللہ آسانی پیدا کی ہے گھر میں, یہ شاید لوگوں کی دعائیں ہیں, اور یہ وہ برکت ہے دین کے کام کی. تو سوچا تو بالکل نہیں تھا وارث بھائی, ٹو بی آنیسٹ, نہ یہ پلان تھا, اللہ جانتے نہ یہ کوئی پلان تھا, ایک دم سے ہوا. اور ابھی بھی میں اوائڈ ہی کرتا ہوں کومنٹس پڑھنا یا جا کے دیکھنا کون سی ویڈیو پہ کتنے ویوز آ گئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس سے میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر یہ ایسی فیلنگ آئے کہ جی بہت مشہوری ہو گئی ہے یا بہت لوگ تعریف کر رہے ہیں. بڑا عجیب سا لگتا ہے, میری نیچر اس کے اگینسٹ ہے, ایکچولی مشہوری کے اگینسٹ ہے میری نیچر. یعنی اگر مجھے کبھی موقع ملے کہ گمنام ہو جاؤں تو شاید میں اس کو چوز کر لوں, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہے تو اس لیے اس کو ہم قبول کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ ہم سے, ہماری انفلوئنس ہمیشہ پازیٹیو رہے اور حق کی بات ہی نکلوائے اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے ہمیشہ. علی بھائی, مجھ سمیت کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں یعنی ان کا تعارف آپ سبب بنے اس کا, یعنی مجھ سمیت کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے سبب سے معاشرے میں معروف ہوئے, ان کو ایک شہرت ملی, لوگوں نے جانا پہچانا. آپ کو انٹروڈیوس کروانے والے, یا اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, تو کس ایک کا نام لیں گے آپ؟ وارث سے پہلے تو یہ آپ کا بڑا پن ہے, آپ ایسے کہتے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر لائے ہیں. آپ ماشاءاللہ دل سے بولتے ہیں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تو یہ تو آپ کے اصل میں اچھائی ہے اندر کی, جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. وارث بھائی اصل میں ماشاءاللہ یوتھ کلب تو میں اس میں فخر اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ یوتھ کلب اسلامک پوڈ کاسٹ کے پائونیئرز میں سے ہیں. میں یہ نہیں کہتا میں ہوں, میں کہتا ہوں یوتھ کلب ہے ایز این, ہاں اسلامک پوڈ کاسٹ میں پائونیئرز میں سے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. الحمدللہ. تو یہ ٹرینڈ چونکہ اللہ نے ہم سے شروع کروایا, تو بس اس کے پیچھے یہی کہہ سکتے ہیں کہ شوق پیدا کرنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ہیں, شیخ احمد دیدات. باقی یہ کہ ہم نے کوشش کی کہ یوتھ ریلیونٹ ٹاپکس پہ بات شروع کریں, تو الحمدللہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک قبولیت بھی دی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ سارا کریڈٹ یہ یوتھ کلب کو دیتے ہیں؟ جی بالکل. ظاہر ہے ہماری کلب ایک ادارہ, سبحان اللہ, بہت یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس ادارے کا حصہ بنایا, اور ہم بھائی آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں. اللہ اسی طرح رکھیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا تزکیہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بچاتے ہیں, پیار دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ ایسے ہی رکھے. بارک اللہ فیکم. علی بھائی, کئی ایسے لوگ ہیں
کہ بلکہ الحمدللہ یہ تو تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ادارے کی دیگر احباب کی دعوت سے جو ان کی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی رونما ہوئی. دائی ہونے کی حیثیت سے کچھ سیٹ بیک بھی آتے ہیں, بیڈ رسپانس بھی ملتا ہے, کس طرح فیس کرتے ہیں اس کو یا کس طرح فیل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں یہ تو پیکیج ہے, پارٹ آف دا پیکیج ہے, آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ آپ بھی اسی فیلڈ کا حصہ ہیں, اور اللہ ٹیسٹ تو لیں گے وارث بھائی. آج نوجوان آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اسٹیج پر جانا ہے, اسی طرح بات کرنی ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی جو اسٹیج پہ تم بولو گے دیکھ لو, اسی بات کا ٹیسٹ ہو جانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پرکھے گا. دیکھیے یہ کوئی کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے, یا یہ کوئی مطلب پرفارمنس نہیں چل رہی کہ آپ کانسرٹ کر رہے ہو جا کے. پرفارمنس میں اور دینی بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پرفارمر کیا کرتا ہے, وہ پرفارم کرتا ہے اور چلا جاتا ہے, لیکن دائی جو ہے جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسلام کا ایمبیسڈر ہے, اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزمائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پرکھنا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے. یہ خود صبر, توکل, اس کی جا کے باتیں کرتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کی باتیں کرتا ہے, کمپوز رہنے کی باتیں کرتا ہے, بڑا زر دکھانے کی باتیں کرتا ہے, خود اس میں کتنا ہے. تو یس, ایسے ٹرائلز اللہ کی طرف سے آئے جس کا میں بہت شکر گزار ہوں. جیسے وارث بھائی ایک جملہ میں نے پڑھا ایک ناول میں کہ وہ بندہ شکایت کرتا ہے دوسرے ایک کریکٹر سے کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں ماضی میں واپس جاؤں اور اپنی کچھ چیزوں کو درست کروں, اپنی چیزوں کو چینج کروں. تو وہ کریکٹر جو ہوتا ہے جس سے وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے بڑا عقل مند ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا, نہ ہو سکتا ہے. پہلی تو بات ہو نہیں سکتا, لیکن اگر ہوا بھی تو کبھی نہ کرنا, کیونکہ یہ ہر زخم یہ ضروری تھا, یہ ضروری تھا تمہیں وہ بنانے کے لیے جو آج تم ہو. اور اگر اس ماضی کو تم چینج کر دو گے تو تم آج وہ نہیں ہوگے جو آج تم ہو. تو دیکھیں جیسے بانو قدسیہ نے بھی کہا کہ غم تو روحانیت کی سیڑھی ہے, اور غم میں انسان نرم پڑ جاتا ہے, دوسروں کا غم محسوس کرتا ہے. تو اللہ نے ایسی چیزیں دکھائیں الحمدللہ. جب اپنے ہی کچھ لوگ خلاف ہوئے, بہت شوق لگا کہ بھائی ہم تو ان کو ساری عمر ہم تو ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں, اور آج یہی ہمارے خلاف آرٹیکلز, یہی سب سے پہلے ہمارے خلاف بول رہے ہیں. تو دیٹ واز اے بگ شاک. پھر اسی طرح پرسنل زندگی میں ظاہر ہے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, لیکن شکر الحمدللہ وہ چیزیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ جو آپ اسٹیج پر جا کے بتا رہے ہو بھائی اب اپلائی کرو. آپ کو سیکھنا ہے, توکل ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے کہ جب بہت ڈر اور خوف کی کیفیت ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے, تو پھر وہ دعائیں جو آپ لوگوں کو جا کے بتاتے ہو وہ خود بھی تو کرو نا, خود بھی تو سیکھو کہ ان دعاؤں کے نتائج کیا آئیں گے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے, جو بھی ہوا زندگی میں اس نے پریپیئر ہی کیا, اور میں بہت خوش ہوں. علی بھائی, میں جب غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں آیا تو اپنے ہی کچھ لوگوں کی طرف سے, مسیحی نہیں بلکہ مسلمانوں کی طرف سے اعتراضات, اشکالات اور یعنی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. میں نے اپنے استاد جی سے جا کے کہا کہ استاد جی لوگوں کی طرف سے تانے مل رہے ہیں اور بہت مشکلات کا سامنا. انہوں نے کہا بیٹا ابھی کسی نے پتھر تو نہیں مارے. میں نے کہا استاد جی کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا کسی نے ڈنڈوں کے ساتھ تو نہیں مارا. میں نے کہا نہیں استاد جی. کہا کہ بیٹا اللہ کی راہ میں یہ مقام بھی آئے گا. اگر صحابہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, سلف صالحین اگر وہ ان مشکلات سے نہیں بچ سکے تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو بیٹا ابھی یہ مقام بھی آئے گا کہ لوگ پتھر بھی ماریں گے. اور پھر آپ نے بڑی بجا بات فرمائی کہ جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, اور جو مورل ہے اس کا سورۃ العصر کا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 کیٹیگری بتائی, ایمان والے اور اس پہ عمل کرنے والے اور دعوت دینے والے, اور اس پہ بات بتایا کہ یہ تمام کام کر کے اگر وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اقبال نے کہا کہ کندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو سچی بات ہے کہ یہ جو ریئیکشن آتے ہیں شاید ان ریئیکشن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ محتاط بھی ہوتے ہیں کہ کون سی بات کرنی ہے, کون سی بات نہیں کرنی. جی بالکل صحیح بات ہے. علی بھائی یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ بہت اپنے فضل سے نواز رکھا ہے, بہن بھائی, دوست, احباب, اور پھر سب سے بڑی بات دین کی خدمت کے لیے آپ کو قبول کیا. علی بھائی اس مقام پہ آ کے بھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی خواہش کہ جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی,
اور ابھی تک آپ اس کے بارے میں چاہ رہے ہوں کہ اللہ یہ ایک خواہش ہے اس کو پورا فرما دیں تو اس کے بعد؟ بالکل وارث بھائی، دیکھیں ایک ڈریم تھا کہ پاکستان میں شریعت دیکھنی ہے، اور یہ ابھی بھی ہے، اور اس میں میری خواہش یہ ہے کہ تمام دینی آرگنائزیشنز مل کر سائنرجائز کریں، ان میں یونٹی ہو. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ فرقہ واریت جو کہ ایک ریئل ایشو ہے وہ دیکھتا ہوں، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں دیکھتا ہوں. نام نہیں کسی آرگنائزیشن کا لوں گا، لیکن یہ کہ ایک اوور آل ڈس یونٹی نظر آتی ہے. بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے ابھی ہم ملے، تو جب ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ نصیحت یہی ہے کہ یار پاکستان میں آرگنائزیشنز بڑھی ہیں. یعنی ان کا محاورتاً کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اینٹ اٹھاؤ تو آرگنائزیشن نکل رہی ہے. انہوں نے کہا لیکن یونائٹیڈ نہیں ہے. کہتے ہیں وہ بہت حیران ہوں، پتہ ہی نہیں ایک دوسرے کا، تعارف ہی نہیں ہے کون کیا کام کر رہا ہے. تو کہتے ہیں اس پہ توجہ دیں. تو دیکھیں میری بھی یہی خواہش ہے وارث بھائی کہ ایک تو پاکستان میں شریعت آئے، دوسرا یہ کہ دینی آرگنائزیشنز اس پر کام کریں اور حکومت کی توجہ دلائیں اور حکمت کے ساتھ دعویٰ، اور مل کر کام کریں اس چیز پر، مل کر کم از کم اس کے لیے ضرور اکٹھے. اس کے لیے ہم کوشش کر بھی رہے ہیں، اور آپ اس کا الحمدللہ یہ اسی لیے ماشاء اللہ اللہ سے یہ کاوش قبول فرمائے. بڑا کام. علی بھائی، آج کا نوجوان جو خاص دین کی طرف آنے کے لیے الحمدللہ اس کے اندر تڑپ ہے، شوق ذوق ہے، وہ علی بننا چاہتا ہے، وہ طٰہٰ، وہ راجہ ضیاء بننا چاہتا ہے. یعنی یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں وارث میں بھی مجھے ہفتہ پہلے ایک نوجوان ملا، اس نے اپنا ایک پرابلم شیئر کیا کہ سر میں بہت جلدی مشہور ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میری یہ خواہش ٹھیک ہے غلط ہے. اچھی بات ہے. اس نے تزکیہ ریلیٹڈ سوال کیا. اس نے کہا مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جس طرح سے دعوت کا کام کرتے ہیں تو میں بھی، لیکن میں نے کہا تم نے اچھا کیا وہ پوائنٹ آؤٹ کر دی وہ چیز کہ میں مشہور. دیکھیں اگر تو یہ نیت ہے کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں جلدی، تو پھر یہ تو ایک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے. بالکل. اور اس طرح تو آپ تباہی کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے زیادہ. تو میں یہی سمجھاتا ہوں ان نوجوانوں کو کہ دیکھو ایک دم ایسا نہیں ہوا ہے، ایک جرنی ہے. 2007 میں میری کنورژن ہے وارث بھائی. ابھی میں نے شروع کے سوال میں ذکر کیا، تو میری پہلی پبلک سپیچ کب ہے؟ 2014 میں. 7 سال ہے. اب یہ 7 سال میں ڈرائیور بھی بن کر علماء کرام کا، باہر سے جو سپیکرز آتے تھے ان کا ڈرائیور بن کے گیا ہوں. ان کا سامان اٹھا کے ان کے ساتھ رہا ہوں. بتانا نہیں چاہیے لیکن صرف اس لیے کہ یہ جو آج کل نوجوان اگر کچھ شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس طرف آ جائیں، تو ان کو یہ پتہ ہو کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہیں. کرسیاں اٹھائیں خود، ایونٹس مینیج کیے ہیں. ونس آئی واز اے والنٹیئر یوتھ کلب کا. راجہ ضیاء بھائی کہیں ایونٹ دینے جاتے تھے، مینیج میں کرتا تھا. کرسیاں اٹھانے تک مینیج کیا، آڈینس کو جوسز تک سرو کیے خود اپنے ہاتھوں سے. تو یہ ایک دم نہیں ہوتا ہے، اور ایک دم ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک دم ہوگا تو آپ بہت بڑے فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور نقصان ہوگا آپ کا، بہت نقصان ہوگا. یہ ایک پروسیس ہے، جو اس پروسیس سے گزرے گا وارث بھائی، اور جس کو اللہ گزارے گا، تو میرا خیال اسی کو فائدہ ہوگا اس میں. علی بھائی، دنیا میرا خیال ہے آپ کو 5 سال پہلے سے جانتی ہے، یعنی جو ایک فیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. میرا آپ کا تعلق 2011 سے ہے، اور میں نے دیکھا ہے یعنی 2 3 4 لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور موسٹلی والنٹیئر ہی ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ بھی تھے وہاں پہ، اور ہم نے یعنی وہ 10 سال جو دفن ہے جی وہ کسی کو نہیں پتا. صحیح. یعنی جو دفن ہے وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار بنتا ہے. تو جب تک اپنے آپ کو دفن نہیں کریں گے نا، تو یہ 10 سال جو آپ کے ضیاء بھائی کے، طٰہٰ کے، ہمارے یہ جو دفن ہے یہ کسی کو نہیں پتا. 5 سال والا علی سب کو پتہ ہے، عبد الوارث پتہ ہے، راجہ ضیاء پتہ ہے. تو اس کے پیچھے بہرحال وہ ایک بڑی طویل کہانی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جلدی فیم ملے گا، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. علی بھائی، آپ کی خاصی مصروفیات ہیں، دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، ایک جا رہتے نہیں عاشق یہ بدنام کہیں کے مصداق. آپ کا بہت ٹریول ہے، فیملی کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ وارث میں اللہ نے لائف پارٹنر بھی ویسا دیا جو بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میری جاب کیا ہے، میرا رول کیا ہے، اور بہت سپورٹ ہے ماشاءاللہ ان کی، بہت سپورٹ ہے. نہ صرف لائف پارٹنر بلکہ ان لاز
ان لاز کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, اور اپنی بھی فیملی ماشاء اللہ. اب تو سب سے بڑے میرے مارکیٹنگ ایجنٹ میرے ابو ہیں, وہ ماشاء اللہ ویڈیوز بھیجتے ہیں سب کو اور سب کو بتا رہے ہوتے ہیں. کسی دور میں ظاہر ہے تھوڑا خلاف تھے, لیکن ماشاء اللہ تو یہ اللہ کا ہی کرنا ہوا کہ سارے سیم پیج پہ آ گئے. تو اس سے اللہ نے بڑی آسانی پیدا کر دی کہ وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر یہ مصروف بھی ہیں اور تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہو گیا کچھ گھریلو معاملات میں تو کوئی بات نہیں, ہم خود دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ کوشش پوری ہوتی ہے وارث بھائی کہ میں اپنی رسپانسبلٹیز نبھاؤں, اور اللہ کی طرف سے وقت میں برکت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ جلدی کرا دیتا ہے سارے کام. یہ میں نے خود دیکھی ہے, وقت میں برکت اللہ کی طرف سے, ہمیں خود بھی نہیں پتہ لگتا. تو یہ آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی, اللہ ایسے ہی رکھے تو ماشاءاللہ ہو جاتا ہے. وہ ایک تو ان کے ساتھ کی وجہ سے ہو جاتا ہے مینیج, دوسرا میری اپنی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیریس ایفرٹ کروں اور ضرور مین چیزیں تو دیکھیں میں ضرور کروں, اور اللہ اس میں مدد کرتا ہے اور آسانی پیدا کر دیتا ہے. کافی دنوں کے بعد رات کو بچے جب سو گئے تو اہلیہ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھا, میرے ہاتھ میں کتاب تھی, جب آ کے بیٹھے تو میں نے کتاب سائڈ پہ رکھ دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ آپ گھر میں وقت کم دے رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو فیم و شہرت ہے نا, اور جو دین کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول کیا ہے, بہرحال اس کے لیے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, اور وہ پے آپ کا ٹائم ہے, بچوں کا ٹائم ہے. اس کے باوجود کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بیلنس کریں, لیکن بیلنس ممکن نہیں ہے. وہ جو دعا ہے وجعلنا وزیرا من اہلہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال میں سے ہمارے وزیر بنا دے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کام کیا ہے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ ایک پیج پہ جب تک نہیں آئیں گے یہ ممکن نہیں ہے. علی بھائی, جو نوجوان دین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے پیرنٹس اسکیری ہیں کہ یہ دین کی طرف آئے گا تو تباہ ہو جائے گا, پتہ نہیں اس کے بعد اس کو رزق ملے گا, اسٹیٹس ملے گا, سوسائٹی میں عزت آبرو رہے گی نہیں رہے گی. ان پیرنٹس کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ ویسے تو آپ کی لائف, آپ کی مغیرہ کی, طاہا بھائی کی, راجہ ضیاء, کیسر ہیں, بے شمار ایسے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کی لائف مثال ہے. لیکن آپ ان پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ جو اپنے بچوں کو محض اس وجہ سے دین کی طرف آنے پہ اپریشیٹ نہیں کرتے؟ وارث بھائی, پیرنٹس کو بھی کروں گا اور بچوں کو بھی کروں گا. بچوں کو پہلے کروں گا, ان کو یہ ایڈوائس ہے کہ دیکھو تم اپنی طرف سے انہیں ایسی امیج پہلی تو بات نہ دو کہ انہیں لگے کہ یار یہ واقعی دنیا چھوڑ دے گا, کیونکہ کئی بچے وہ اب دنیاوی ڈگریز کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں بالکل بیکار, ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں دنیاوی ڈگریز کا. تو میں انہیں یہی ایڈوائس کروں گا کہ بھائی فائدہ ہے, ہمیں کمپیٹنٹ مسلمان چاہیے. بالکل, تو تم دنیاوی ڈگری کرو گے, اس میں کمپیٹنٹ بنو گے تو ٹاپ پہ جاؤ گے نا. تم موور اور شیکر کیسے بنو گے؟ اگر تم صرف ریلیجس ڈگری کر لو گے تو موور اور شیکر بڑا مشکل ہے تمہارے لیے اوپر آنا. تو میں سب سے پہلے تو انہیں نصیحت کروں گا کہ اپنی دنیاوی ڈگریز نہ چھوڑو, انشاءاللہ کرو, کمپیٹنسی کے ساتھ کرو, اور دین کو بھی ساتھ ساتھ پڑھو, بالکل پڑھو, اور بعد میں جا کے بے شک دین کو مزید پرسو کرنا ہے تو کرو. دوسرا دیکھیں پیرنٹس, میں ایک جگہ بیٹھا تھا, ایک انکل نے ایک جملہ کہا, بڑے وہ ویسے ادروائز بڑے اچھے انکل ہیں, لیکن جملہ ان کا جو تھا وہ تھوڑا سا کنٹروورشل جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ جی میں تو سب کو کہتا ہوں کہ نہ اپنے بچے کو کبھی مولوی بنانا نہ استاد بنانا. تو میں بڑا حیران ہوا, لیکن اس کے پیچھے ریزن تھی ان کے بعد. انہوں نے کہا دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے, مولوی ہم اس بچے کو بناتے ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ, یہ ان کا ایک امپریشن ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ سچ ہے یہ, لیکن ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کا امپریشن ہے. امپریشن کیا ہے کہ مولوی ہم اس بچے کو بناتے ہیں جو کند ذہن ہے یا جو کسی کام کا نہیں ہے, یہ جس سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں. ہاں, یہ ان کا امپریشن ہے. دوسرا ان کا استاد بھی وہی بنتا ہے جس کو کوئی اور جاب نہیں مل رہی, کوئی اور جاب نہیں ملی, وہ کہتا ہے یار ٹیچنگ کر لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو جو ہمارے ادارے تھے, ان کا بڑا اچھا پوائنٹ تھا, کہتے ہیں جو دو ادارے تھے یہ تو پیک کے ہونے چاہیے تھے, لیکن ان میں کون جا رہا ہے, یہ ان کا امپریشن ہے. میں نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے سچ ہے غلط ہے, لیکن یہ ان کا ایک امپریشن ہے. تو دیکھیں پیرنٹس کا شاید یہی ڈر ہے کہ اگر یہ بن گیا مولوی تو یہ مفلسی کا شکار نہ ہو جائے, یا یہ ایک بالکل ہی دنیا سے کٹ آف نہ ہو جائے, یا یہ ریجڈ نہ ہو جائے, بہت زیادہ ملنا جلنا نہ چھوڑ دے بالکل ہی. تو پیرنٹس کو میں یہی درخواست کروں گا کہ دیکھیں وقت تبدیل ہو رہا ہے, ہمارے ایون ماشاءاللہ مدارس اور بہت چینجز آ رہی ہیں, بہت چینجز آ رہی ہیں, ریئلائزیشن ہو رہی ہے ہمارے دینی طبقے کو بھی. تو آپ گھبرائیں نہ, آگے کا جو ٹائم ہے انشاءاللہ وہ ہے ہی یہ کہ ایک ایسا نوجوان جو آل راؤنڈر ہے,
جو انشاءاللہ تعالیٰ دین بھی بہت اچھا پڑھا ہوا ہے اور دنیا میں بھی کمپیٹنٹ ہے، تو آپ انکریج کریں اپنے بچے کو. اگر وہ دین کے لیے کچھ وقت نکال رہا ہے بچہ یا بچی، کوئی آن لائن کلاس لے رہا ہے، تو اس کو سپورٹ کریں، اس کو تنگ نہ کریں، تانے نہ دیں کہ تم نے یہ کیا کلاس شروع کر لی آن لائن، گھر نہیں ٹائم دیتے. نہیں، آپ اسے کہیں بیٹا میرے لیے قابل قبول ہے کہ تم اس کلاس کو ٹائم، آپ شکر کریں بھائی وہ اسکرولنگ نہیں کر رہا، فضولیات میں نہیں پڑا ہوا، وہ ڈیٹنگ نہیں مار رہا، باہر آوارہ گردی نہیں کر رہا ہے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے دین سے روک کر وہ ان کاموں کی طرف چلا جائے؟ وہ قابل قبول ہے. تو میں تو انہیں سخت نصیحت کروں گا کہ شکر کریں اللہ کا کہ آج کے فتنے کے دور میں اگر وہ دینی سوچ رکھتا ہے یا رکھتی ہے اور دین کی طرف آ رہے ہیں، سپورٹ دیں. اور یہی چیز ان کو آخرت میں صدقہ جاریہ ان کو ان کے لیے بننے والی ہے. بالکل ایسے، بالکل. علی بھائی، لوگ آپ کو سنتے ہیں، نوجوان آپ کو سنتے ہیں. نوجوانوں کا سوال یہ ہے کہ آپ کن کو سنتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں، میں کچھ ایسے نام لوں گا جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، مجھے بہت بہت پسند ہیں. استاد باجوڑ، بہت اچھا ان کا انداز ہے. یہ سیرین ہے اور بڑا خوبصورت بولتے ہیں، اور میں ایپک مسجد ہے اس کے یہ امام ہیں وہاں ڈیلس میں. اس کے بعد میں عمر سلمان کو بہت سنتا ہوں. آلدو کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ کنٹروورشل ہیں اور ظاہر ہے سمجھیں گے کہ ان کی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں بھائی، ہم اس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ ٹھیک ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہر کوئی اسکالر بھی انسان ہے نا، اس کا کوئی موقف ہو سکتا ہے وہ درست نہ ہو یا غلطی ہوئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ادروائز میں ان کے لیکچر سے مستفید ہوتا ہوں، بہت مستفید ہوتا ہوں. اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اسپیشلی یہ جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں، توکل، بہت وہ دل سے بولتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے، بڑا اس پہ تگڑا ان کا کنٹینٹ ہے ماشاءاللہ. یہ چند ایک نام ہیں جن کو میں خود بھی بہت سنتا ہوں. بلکہ اگر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نہ ہوتے تو شاید میں آپ کا انٹرویو بھی نہ لے رہا ہوتا. اللہ اکبر، سبحان. آپ کو پتہ ہے، یعنی وہ ایک اسلام میں آنے کا ایک سبب وہ بھی تھے. صحیح بات. تو یہ چند ایک نام ہیں الحمدللہ. باقی ڈاکٹر انس نظر تو میرے ماشاءاللہ بڑے پیارے استاد ہیں. ڈاکٹر حماد لکھوی، ان کو میں سنتا ہوں. الحمدللہ. علی بھائی، آپ کا پسندیدہ کلر کون سا ہے؟ میرا وارث بھائی بلیک اور وائٹ، پلین سمپل تھنگس مجھے پسند ہے. اس کے ساتھ اسکائی بلو ایڈ کر. آج میں نے آپ کی پسند کے کپڑے پہنے ہوئے، اس کا مطلب تو سمپل ہے. بلیک ہر چیز کے ساتھ جاتا ہے، اور وائٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیوریٹ کلر تھا، پیور چیز ہے. باقی اسکائی بلو ایڈ کر لیں اس کے ساتھ. ماشاء اللہ. کھانے پینے کے آپ شوقین ہیں؟ جی. کسی اس میں کیا زیادہ کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ کھانے پینے میں وارث بھائی قیمہ بہت پسند ہے، مٹن قیمہ. جی ہاں، جی ہاں. نیوٹریشن کے حوالے سے اور ویسے بھی ٹیسٹ کے، آلو قیمہ ہو، مٹر قیمہ ہو، وہ بہت پسند ہے. آج کل ایک اور چیز مجھے بڑی پسند آ رہی، مسر چاول. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، یہ باقی بہت اچھی، لیکن مجھے آج کل بڑا پسند آ رہا ہے وہ. تو یہ چند ایک چیزیں. فاسٹ فوڈ میں نے بالکل ہی کٹ کر دیا. بلکہ آپ نے تو الحمدللہ پچھلے ایک سال میں جو حیرت انگیز طور پہ وزن کم کیا ہے. جی جی، دیٹ از امیزنگ. الحمدللہ. کتنا ماشاءاللہ؟ 12 kg تقریباً. 12 kg. اور کچھ فرق پڑا ہے آپ کو؟ بہت فرق پڑا ہے. نیند بہت بہتر ہوئی ہے. اچھا. صحت بہت بہتر ہوئی ہے. کچھ ایسے صحت کے مسائل، جیسے مجھے استھما لاسٹ ایئر تھوڑا سا مسئلہ ہوا، اچھا، بہت امپرووڈ ہے ماشاءاللہ. پھر ایکسرسائز کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں. تو الحمدللہ ہائیلی ریکمینڈیڈ آڈینس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. علی بھائی، کوئی آپ کی زندگی میں ایسی کتاب جس نے آپ کو بہت فائدہ دیا ہو؟ کتاب اللہ تو ہے ہی، وہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو پڑھنی ہی چاہیے. اس کے علاوہ کون سی ایسی کتاب جس کو آپ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ الرحیق المختوم. کیا بات. سیرہ کی کتاب، بہت بہت امپیکٹ اس کا ہے. اور ریاض الصالحین کا بہت زبردست امپیکٹ میری لائف میں ہے. باقی بے شمار کتابیں ہیں وارث بھائی. کچھ ویسٹرن لٹریچر ہے، جیسے سیلف ہیلپ بکس ہیں. کچھ ایموشنل انٹیلیجنس، ڈینیل گولمین کی کتاب بہت عمدہ کتاب ہے، بڑی اچھی. اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، اس کا بہت امپیکٹ ہے میری لائف میں. اسی طرح غم نہ کریں، ڈونٹ بی سیڈ، دارالسلام کی بہت آئز القرنی، ڈاکٹر آئز القرنی کی غالباً کتاب ہے، وہ زبردست کتاب ہے. کچھ کتابیں ڈاکٹر فضل الہی کی ہیں، جی، غم سے ریلیٹڈ، مشکلات سے کیسے نمٹیں، ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ کی کتاب. تو یہ چند ایک کتابیں. پھر یس انجوائے یور لائف،
زندگی سے لطف اندوز جی اس کا بہت امپیکٹ ہے. یہ بھی دارالاسلام سے پازیٹیو آسانی سے مل جاتی پرسنالٹی ہے. میرے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اس میں اس کتاب کا بڑا رول ہے. یہ چند ایک کتابیں. ماشاء اللہ دیٹس گریٹ. علی بھائی اسٹریٹجک لائف پڑھاتے بھی ہیں آپ, لائف گول, ڈریم آف لائف, یہ سارے ٹاپکس پہ آپ پڑھاتے ہیں. آپ کا اپنا لائف گول کیا ہے؟ اس میں بڑا ڈیپ سوال ہے. دیکھیں الٹیمیٹ گول تو ہم سب کا یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات, اللہ کے چہرے کا دیدار, انشاءاللہ جنت میں جگہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا, تمام انبیاء کو دیکھنا. الٹیمیٹ گول تو وہی ہے. سب الٹیمیٹ گول بتا الحمدللہ جس کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ میرا پرسنلی اگر آپ پوچھیں تو میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ارادہ کیا کہ میں لوگوں کو فتنہ دجال پہ آگاہی دوں, اور اس پہ مجھے اس پہ بڑا ویکیوم اور بڑا ایک وہ خلا نظر آئی. بڑا ہے ماشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ نے اس پہ کام بھی لیا مجھ سے, اور میرا کنٹینٹ بھی میں کوشش کرتا ہوں اس طرح ڈیزائن کروں کہ جو ماڈرن فتنے ہیں ان کی آگاہی ان کو دوں. یہ میرا آپ کہہ لیں پرسنل گول ہے, آگاہی فتنوں کی. فتنے کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے اویئر کیا جائے. جی. بلکہ انہی فتنوں کی آگاہی کے حوالے سے آپ نے ایلومیناٹیز کو بھی جو ہے وہ ایکسپلین کیا, اور اس کی وجہ سے پھر آپ پہ جو ہے وہ کچھ پابندیاں بھی لگیں. جی ان میں کون کون سی پابندیاں؟ ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا پہ شیڈو بیننگ جسے کہتے ہیں, اور یہ چیزیں دیکھی ہم نے, اور یہ آبویس سی بات ہے جب آپ ان موضوعات پہ بات کریں گے تو یہ موضوع پسند نہیں ہے. ہمارے جو یہ ٹیک کے فاؤنڈرز ہیں ظاہر ہے ان ساری کمپنیز کو, تو اوبیسلی بہت ریسٹرکشنز اس طرح کی لگتی رہتی ہیں, لگیں پاس میں بہت لگیں. تو یس یہ مشکلات آئیں گی, لیکن یہ کہ ہمیں حکمت کے ساتھ آگاہی جاری رکھنی چاہیے انشاءاللہ. علی بھائی فرقہ واریت کا بازار گرم ہے. شاید ماضی میں اتنا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہم اس دور میں اس کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے اسلام کو, مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل وارث بھائی, ریئل ہے, ریئل مسئلہ ہے. جیسے میں نے کہا ایون ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے گئے ہیں, تو ہمیں بھی نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ بازار گرم ہے. ایک فلانے اسپیکر کے فینس لڑ رہے ہوتے ہیں دوسرے اسپیکر کے فینس کے ساتھ, ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں, جوابات آ رہے ہیں, مطلب پہلے اس نے اس کو رسپانس یعنی راؤنڈ فائٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں, کوئی ایسا حرج نہیں ہے, لیکن وہ نفرت نہ پھیلے, گرجز نہ پھیلیں, اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہی بات ہے فرقہ واریت میں. جب فرقہ واریت کہتے ہیں اسے نا وارث بھائی کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی حق پہ سمجھیں اور دوسرے کو نیچا دیکھیں, یعنی اس میں تکبر ہے, کبر ہے کہ دوسرے کو نیچا سمجھنا, اور بس یہ کہ کسی کو ملانے کی کوشش نہ کرنا بلکہ خارج کرنے کی کوشش کرنا, کہ بس اس کو کسی طرح آؤٹ ہی رکھیں, منہج سے ہر ایک کو آؤٹ کرنا, اور دعوت کم دینا اور مسٹیک زیادہ نکالنا دوسروں کی. تو اس سے پھر یہ چیز مزید بڑھتی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے, اللہ معاف کرے. تو اس کا یہی سلوشن ہے وارث بھائی کہ جمع کیا جائے سب کو, جو آپ کوششیں کر رہے ہیں, آپ کا جو پلیٹ فارم ہے الحمدللہ اتحاد ملت کے حوالے سے, تو بالکل ایسے ہی ہے, یہ کرنا پڑے گا. بات کریں گے تو مسکنسیپشن کلیئر ہوگی, ورنہ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے رہیں گے, کتابیں اپنی پڑھیں گے اور آرٹیکلز لکھتے رہیں گے, اور ایکسپوجر ہی کوئی نہیں ہوگا دوسروں سے ملنے کا, تو یہ چیز تو بڑھتی جائے گی وارث میں. بارک اللہ فیکم. علی بھائی آپ جانتے ہیں حقوق الناس سینٹر فار نیو مسلم کا ایک پروجیکٹ ہے, نیو مسلم کمپلیکس, اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ دنیا کا پہلا پروجیکٹ ہے سبحان اللہ, تو یہ غلط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ مختلف کنٹریز اور مختلف ممالک شہروں میں ریسرچ کی کہ اس طرح کا کوئی ادارہ ہمیں مل جائے کہ جس کا کیریکولم ہو, سسٹم ہو, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ملا کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ویسے کچھ ادارے ہیں لیکن ایک پورا ہیبیٹیٹ ہو ویسا نہیں ہے. تو الحمدللہ اس کے حوالے سے کاوشیں کوششیں جاری ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت امیزنگ وارث بھائی, ہمارے لیے تو یہ بہت امپریسو چیز ہے ماشاءاللہ. ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ کی محنت کو, اور وہ سٹوریز ہم نے سنی ہیں, وہ آنسو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, خوشی کے آنسو جو ماشاءاللہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. یہ ہمارے کرسچن بہن بھائی جو تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے, ان کی خوشی, ان کے آنکھوں میں آنسو, اور جو پرپز آف لائف انہیں مل گیا, پھر تحفظ مل گیا آپ کے تھرو, اور ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں ماشاءاللہ. تو یہ نیڈ آف دی آور پروجیکٹ ہے,
ایک ایسا سینٹر بنانا جہاں پہ مزید تحفظ انہیں دیا جائے، ان کی دینی تعلیم کا انتظام ہو. تو یہ تو بالکل وہی پروجیکٹ ہے انصار اور مہاجرین کا جو پروجیکٹ تھا کہ مہاجرین کی مدد انصار نے کرنی ہے. تو ہم سب کو انصار بننا چاہیے اور بھرپور ساتھ دینا چاہیے آپ کا اس میں. بارک اللہ فیکم علی بھائی. سچی بات ہے کہ اتنا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا آپ کے بارے میں جتنا آج انٹرویو میں پتہ چلا. اور آپ دیکھیں 14 سال سے ہمارا ساتھ ہے آلموسٹ. ہاں 2010 سے. تو یقیناً اگر مجھے فائدہ ہوا ہے تو ہمارے سننے والوں کو بھی اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آخر میں علی بھائی اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو آپ کیا نصیحت فرمانا چاہیں گے؟ بہت سی نصیحتیں وارث بھائی، لیکن 2-3 نصیحتیں ہیں جو پن پوائنٹ کہ ان چیزوں کو فالو کریں تو اپنی زندگیوں میں بہت امپرومنٹ لا سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کے مسائل کا حل ہے. پہلی چیز کہ اپنی روٹینز میں ڈسپلن لائیں، رولز کے مطابق زندگی گزاریں. اگر مادر پدر آزادی کے ساتھ گزاریں گے، کوئی ڈسپلن نہیں ہوں گے، کوئی رولز نہیں ہوں گے تو تباہ ہو جائیں گے. رولز ہوں گے تو کچھ بچت ہو جائے گی، اسی لیے دین ہمارا رولز ہی دیتا ہے. دوسرا، نظروں کی حفاظت کریں. فتنے کا دور ہے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے بازار حسن اور ڈیجیٹل طوائف کی اللہ معاف کریے ایک ٹرم نکلی ہوئی ہے آج کل. تو یہ محض ٹرم نہیں ہے، یہ دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہے. اللہ معاف کرے. تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، جہاں جائیں بچا جا سکتا ہے. یہ بہانہ نہ بنائے فتنہ بہت ہے، نہیں، آپ کا کام ہے نظروں کی حفاظت کرنا. رونا کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے. نظر جو ہے وارث بھائی وہ تیر ہے شیطان کا جو سیدھا جو ہے وہ دل پر جا کر لگتا ہے. نظر دروازہ ہے، آپ کی آنکھیں دروازہ ہیں ٹو یور ہارٹ. نظروں کی حفاظت کریں، کمرے میں بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے، یونیورسٹی جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں. نمبر 3، نماز کا خاص خیال رکھیں. نماز قلعہ ہے، قلعہ مضبوط ہے تو آپ کے اندر کی ساری بلڈنگ اسٹرانگ ہے اور پروٹیکٹڈ ہے. قلعہ گر گیا، قلعہ ہی نہیں ہے تو آپ ولنریبل ہیں، شیطان سے ولنریبل ہیں، ڈپریشن سے ولنریبل ہیں، بہت بیماریوں سے ولنریبل ہو جائیں گے، قلبی اور ایون جسمانی. نماز کو نکھاریں، نماز کا خاص خیال رکھیں، نماز کا اہتمام کریں. اور چوتھی یہ وارث بھائی کہ مذاق میں کثرت اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ جوانی کی ایک بیماری ہے ضرورت سے زیادہ مذاق. شوگر لگانا، ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈنا اور کہہ کے لگانا. ٹھیک ہے مذاق ایک حد تک ہو لیکن ماڈریٹ اماؤنٹ میں ہو. تو جب ہر وقت مذاق ہوگا تو وہ حدیث ہے کہ کثرت سے مذاق دل کو مردہ کر دیتا. دل جب مردہ ہو جاتا ہے وارث بھائی تو شاید یہی وجہ ہے کہ نوجوان ہمارے قرآن اور حدیث ان کے دلوں پہ اس طرح اثر نہیں کر رہا. تو یہ 4 نصیحتیں اگر نوجوان لے لیں گے تو میرا خیال ہے بڑی پن پوائنٹ ایک گائیڈ لائن ہے انشاءاللہ. علی بھائی اقبال نے کہا کہ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے. اللہ، کہ زندگانی کی عبارت ہے تیرے جینے. بے شک. بارک اللہ فیکم علی بھائی. جزاک اللہ. آئی ہیو نو ورڈ فار تھینکس، اس لیے میں آپ کو صرف بہت شکریہ، جزاک اللہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم ناظرین. یہ ہیں ہمارے اسلامک سٹارز جن کی زندگی کا ہر پہلو میرے لیے آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، سبق ہے، لیسن ہے، مورل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کو سن کے ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.